نماز بھی ہوتا ہے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی. کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی. کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پایا. 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں. 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا. 9 سال کی عمر. اللہ کے محبوب نے کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا. کھانا کھانے سارے آ گئے. جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے. جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا. آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے. کون پیچھے چلے گا، میں اللہ کا نبی ہوں. تو سانپ سون گیا، لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا. جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا. اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے. ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے. حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ. حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں میں آپ کی مدد کروں گا. کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر میں. کہاں دوستی، پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں گے. ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی. خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے. یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں. حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے. حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا. اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا. لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے. ختم ہو گئی بات. لے او سجنا اسا توڑ نبھائی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی لو تے پھر مینوں کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ یاد روندیاں ہی ڈول گئیاں. تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں. تے بلے شاہ دی او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیندے. عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں. میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی. میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی. توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. یہ توبہ ہے. یہ بولیے. آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالی یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی.
لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا۔ یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام۔ میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام، مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی، کمزوری تھی۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی، ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاشانی یہ تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نہ۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نہ، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس ہیں۔ تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے، سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ
وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا. جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے. مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تم کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں. سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا، کوئی ضرورت نہیں، منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت، یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی، تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی، تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. تو اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا، کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا، کھڑے رہنا. جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن حشام نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے. بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا. یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے. سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. غربتوں کے دن تھے. کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا. میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے. جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی. مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے. تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا.
قریب نہیں جانا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے, اس نے خرید لیے. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا. اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا. ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے, پردیسی بیچارے, بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا. کہتے میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے, میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے. کہتے پردیس تھا, انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی. کخ جنا تو پارے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہتا جا دوڑ جا. میں کانپنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں, سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا, اتبا, اتیبہ, شیبہ, اخنس بن شریح, ابو سفیان سب بیٹھے تھے. میں قریب گیا, میں نے کہا مکے کے سردارو میں تمہارے شہر میں لٹ گیا, میرے لیے مشکل بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے, وہ میری کل کمائی تھی, پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے جا دوڑ جا, کچھ نہیں ہے, میری مدد کرو. کہتے ہیں اتبا بولا. کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے. کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل. کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی. کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے, تو کہاں الجھ گیا؟ وہ تو پیسے نہیں ملتے. کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ اللہ, اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی, ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں. یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں, اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں, اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا ہی تے محمد بخشا, کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, اب میں کیا کروں گا, میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے. ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے, سادہ سا لباس, سادہ سا. حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے. اتبا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, پھبتی کسی مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ. کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے, تو وہ کیسے جائیں گے, اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے. کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے. غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ, وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے. کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے, تب میں ڈر رہا تھا, سہم رہا تھا. لیکن کہتے میں قربان جاؤں, ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا. حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو. کہتے ہیں 2 جملے, میں کھل کے رویا. 2 جملے صرف. پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا. میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں, پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. کہتے میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر, رونے کی بات نہیں. میرے کاندھے پہ تھپکی دی, فرمایا پریشان نہ ہو. پہلا ہی جملہ, پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے. محبوب فرمانے لگے چپ کر, آنسو پوچھ لے, جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا. وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی. کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے. تعلق نہیں پوچھا, رشتہ نہیں پوچھا, کام نہیں پوچھا. پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا
میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا، کھانا دیا، شہد دیا، دودھ پلایا۔ جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے، حضور کو جانتے نہیں ابھی تک، 2 اونٹ بیچے تھے، خرید لی ابو جہل نے، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے دوڑ جا، کوئی نہیں، حضور پردیس میں لٹ گیا ہوں، سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے، وہ تو نہیں دے گا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ، کخ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں، دینے کیوں نہیں پیسے، دے گا کہ بس ہلکی سی بات۔ حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی، اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا ہے، تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا۔ حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں، اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا؟ شرم کرو، شرم کرو، وارث شاہ مان کری نہ وارثانہ، رب بے وارثہ کر کے مار دیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے؟ شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہیں، آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو، تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت، اللہ تم سے پوچھے گا۔ حضور نے فرمایا جس کے ذمے اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، رعایا بنایا، اسے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں، سادہ سا امامہ، سادہ سا لباس، اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا، پر حضور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں۔ کہتے میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں جب آپ اس ذوق سے اللہ رسول کی بات لیں گے نا، اس طرح، یعنی بندے کا پیالہ سیدھا ہی نہ ہو اور وہ خیرات مانگنے آ جائے، اس کا چہرہ اس طرف اور وہ کہے جناب اگر مہربانی ہو تو دے دے، نہیں تو میں جا رہا ہوں، تو دیتا ہے کوئی؟ اس کے نا وہ کیفیت دیکھ کر، اس کا ذوق دیکھ کر، اس کا درد دیکھ کر، اس کا ذوق دیکھ، حضور کی حدیث سے، قرآن کی آیت سے جب تک یہ والا ذوق نہیں ہوتا، یعنی ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، پر انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک بندے کے پاس حدیث ہے پر بندہ دمشق میں ہے، تو وہ ایک حضور کی حدیث لینے کے لیے مدینے سے دمشق آئے، اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے وہ میرے نبی کی بات تو سنا دے، وہ ذرا حضور کا فرمان تو، ہمارے بزرگوں کا یہ جو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بابا تسبیح 24 گھنٹے پھیرے صرف وہی ولی ہے؟ وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ جو آپ کو کتابوں میں ہر وقت بیٹھے نظر آتے ہیں نا، یہ جو ہر وقت آپ کو لائبریریوں کے اندر موجود دکھائی دیتے ہیں، یہ جو ہر وقت شروحات کھولے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ شروحات نہیں کھولے ہوئے، یہ مدینے والے کی محبت کے نغمے تراش رہے ہیں، اور پیار ان کا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ جب تک ہم اس ذوق سے دین، ہمارے بزرگوں کا نا یہ ایک خاصا رہا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں، اردو میں اس ترجمے کو آپ کریں تاکہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ تو فاضل بریلوی نے کیا کہا، ٹھیک ہے، بڑے عالم تھے نا، 100 کے قریب علوم جانتے تھے اور دسترس رکھتے تھے چیزوں پر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری مطلب مٹھی کا کام ہے، معاذ اللہ بھائی ہو جائے گا، انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، قرآن پاک کا۔ فرمانے لگے لکھنے والا بھی باوضو ہونا چاہیے، جو لکھا رہا ہے، جو بیٹھا ہے، جو امداد کر رہا ہے، جو کاغذ لا رہا ہے، جو چھپائی ہوگی، جو لے کے جائے گا، جو لائے گا، ہر آدمی طہارت والا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ جب چھپنے جائے گا تو اس وقت بھی سارے آداب کا خیال رکھا جائے، عام کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ ذوق، اذان شروع ہوگی، اذان سنیں جی۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے نا بڑے ذوق سے اس کو نا بڑے پریم سے لیا، بڑے پیار سے لیا۔
ہم نہ جب تک کتاب و سنت کو اس ذوق سے پڑھتے نہیں، سنتے نہیں اور وہ خاص شوق نہیں پیدا کرتے، وہ چیز نہ طبیعت میں بیٹھے گی نہیں۔ دوسری پھر بات یہ تھی، کسی بندے کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز میرے بچے کے لیے بڑی اچھی ہے اور فلاں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور بچہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بیمار ہے یا اس کا ضرورت مند ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ نا پھر پوری جد و جہد کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اماں کا دل نہیں کرتا کہ ایک ہلکی سی سوئی بھی بچے کو چبھے، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ مجبوری ہے تو پھر کئی دفعہ وہ خود پیر پکڑ کے بچے کو انجیکشن لگواتی ہے، اور جب اس نے لگوا لیا پھر اس کو سینے سے بھی لگاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے پتر یہ میری مجبوری تھی ورنہ میں چاہتی نہیں۔ جب کسی چیز کو وہ اپنے بچے کے لیے بڑا بہتر جانتے ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں ساری زندگی باپ پردیس میں گزارا ہے، ساری زندگی تکلیف میں گزاری ہے، کس لیے؟ کہ میرے بچے پڑھ جائیں، قابل ہو جائیں، آگے چلے جائیں۔ ہمارے بزرگوں کو چونکہ محبت اللہ رسول سے تھی تو جس شوق سے وہ دین کا علم پڑھتے تھے نا، پھر اس سے کہیں زیادہ ذوق کے ساتھ وہ دین کو پھیلایا بھی کرتے تھے۔ کسی بندے کے ساتھ بھی وہ اس طرح کا سلوک کرتے تھے کہ یہ بالکل بچہ ہے کیونکہ دین نہیں پڑھا ہوا، تو وہ اس کو جب سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، تو ایک پیچھے درد ہوتا تھا، ایک پیچھے ذوق ہوتا تھا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں باللہ ماشاءاللہ میری طرح کے لوگ چونکہ تقریریں کرتے ہیں تو روایتی پن موضوع چل رہا ہے، ایک آج کل وہی موضوع بیان ہوتا ہے اگلے دن، اور قوم بھی یہی چاہتی ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے تو فلاں عنوان پر تقریر ہوگی اور پھر وہ 3 4 6 8 نقطے ہوں گے، اور اگر مولوی صاحب جوشیلے ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں اب علماء سے زیادہ جوشیلے نقیب مجلس ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر کے نقابت کریں، ورنہ میری طرح کا بندہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور بڑی خوفناک بات کرتے ہیں، کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ جملہ دینے لگا ہے کہ بم چلانے لگا ہے کوئی، تو کہہ جو تو نے کہنا ہے۔ آیات پڑھی علماء نے، احادیث پڑھی، کوئی اتنی زیادہ تو نہیں پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا جتنی آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات تو اتنی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ میری طرح کا بندہ وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہاتھ نہ کھڑے کیتے تو پتہ نہیں انہیں تے کی فتویٰ آئے گا، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں بھی تو تے عاشق ہی نہیں تو ہاتھ ہی نہیں چکیا۔ کیا مطلب، کس طرف چلے گئے؟ وہ کدھر گئی حدیث جس میں صحابہ فرماتے ہیں سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے، ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، تو تے ہاتھ چکی ہے تو پرندہ رہندا ہے کہ گیا۔ چلیں جو اٹھائے اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں، ضرور اٹھائے، خیر کی بات، لیکن جو نہیں اٹھا رہا اس پر جبر کس بات کا، اس پر فتویٰ کس بات کا، آزمائش کس بات کی؟ اس لیے نقیب محفل سے بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اعتدال میں ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، ان کو اعتدال میں رکھا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے نا، درد تھا ان کے دلوں میں کہ میں نے دین پھیلانا ہے، درد تھا۔ بے نمازی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، جو بندہ مسجد نہیں آتا تھا اس کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، کسی کو قرآن پاک نہیں آتا تو پریشان تھے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ دیکھتے کسی نوجوان کو کہ وہ دین سے دور ہے یا کسی گناہ میں ہے یا معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس سے وہ والے کام کرا جو اسے جنت میں لے جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ وہ درد تھا، اس درد سے انہوں نے دین پھیلایا، اس درد سے انہوں نے، کوئی نہیں چپتی تھی کتابیں اتنی تیزی سے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، لیکن وہ درد تھا جو انہیں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ صبح لکھتے، شام لکھتے، مشقت کرتے، ایک آدمی سینکڑوں آدمیوں کا کام تنے تنہا کرتا، ڈیوٹیاں کی ان لوگوں نے۔ آپ کبھی آج ان کی کتابیں لوگوں سے پوری پڑھی نہیں جا رہی، بتاؤ کس طرح لکھی؟ اور وہ کتاب اس طرح نہیں ہے کہ 2 4 چیزیں ادھر سے لی، 2 4 ادھر سے لی، تو 5 کتابیں سامنے رکھی تو 6ٹھی بھی بن گئی ان میں سے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ تو کام اس طرح ہے کہ ایک ایک جملے پر کئی کتب کے حوالہ جات ہیں۔ وہ اندر نہ، وہ کسی درویش نے کہا تھا پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا دی۔ جب ہڑ آتا ہے نا، ہڑ جذبے کا،
तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। मेरे अजीज, आप याद रखेंगे हमारे बुजुर्गों की तबीयतों में सुबह उठना, सारा दिन ड्यूटी करना, सारा दिन खिदमत करना, जद्दोजहद करना, और दिल में दर्द का होना, ज़ौक होना कि लोग दीन वाले हो रहे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जानशीन हजरत शेखुल हदीस साहिबजादा हामिद रजा साहब भी तशरीफ ले आए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़ौक जब आपका शौक हो जाता है ना, मैंने दीन फैलाना है, तबलीग करनी है, फिर बंदा निकलता है। फिर उसमें वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मजलिस वाज मुनक्किद करते थे ना, मिंबर पे बैठते तो आने से पहले दुआ मांगते थे। कहते थे अल्लाह मैं बात करूंगा तो उसमें तासीर पैदा कर देना। और फिर जब गुफ्तगू मुकम्मल करके लौटते थे तो अर्ज करते थे मालिक अगर को मैंने खैर का जुमला कहा है तो फिर इनके दिलों को बदल देना। वो एक यानी मजमे से दान लेना मकसूद नहीं, दावत दीन देनी है, पैगाम हक सुनाना है। दिल में एक दर्द है कि बेदीनों को दीनदार किया जाए, जो मस्जिद से दूर है उन्हें मस्जिद के करीब किया जाए। उनको हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, एक जगह कुछ मजमा था, लोग जमा थे। हजरत ने फरमाया बढ़ के देखो क्या है। कहते मैंने देखा एक शख्स ने ना माजल्ला सुम्मा माजल्ला शराब पी है और वो नशे में धुत है एक बड़े अच्छे वजादार घर का नौजवान, और वो गिरा हुआ है और वो ऑल फॉल बातें कर रहा है और लोग वहां कुछ तमस्कुर उड़ा रहे हैं और कुछ उसको वैसे देख रहे हैं। तो मजमा लग गया। कहते हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को मैंने आके अर्ज की हुजूर चलें, एक आदमी ने शराब पी है और उसकी हालत गैर है, तो लोग उसको देख रहे हैं। तो फरमाने लगे जुनैद क्या बात करते हो, इस हाल में छोड़ के चले जाए, और बंदा है मोमिन को। कहते हैं हजरत अपनी छड़ी पे सहारा लेते हुए एक साइड से मेरा बाजू थामते हुए उस शख्स के करीब आए, और चूंकि लोग बुजुर्गों का हया करते थे, जितने लोग खड़े थे चलो अपना अपना काम करो, लोग सभी रुखसत हो गए। शेख मुझे कहने लगे एक प्याले में पानी तो लाओ। कहते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, फिर उसके सर पे थपकी दी और कहा बेटा घर जाओ। और जब उठे तो मैंने उठते उठते उनकी दाढ़ी पर उनके आंसुओं को गिरते देखा। रो के कहने लगे मालिक मैं कमजोर बंदा हूं, बेबस हूं, मैं मुंह धो सकता हूं, दिल तो नहीं ना धो सकता। मेरी जो हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने ड्यूटी कर दी, मैं मुंह ही धो सकता था, वो मैंने धो डाला। दिल तेरे दस्ते कुदरत में है, मेहरबानी फरमा दे। हजरत जुनैद फरमाते अगली सुबह जब तहज्जुद की नमाज के लिए हम पहुंचे तो वो जो कल असर का शराबी था आज तहज्जुद की नमाज के लिए बैठा था। तो कहते फिर भी कोई बात नहीं जतलाई। जब एक कोने में बैठ गए तो जवान उठ के आया और हजरत के घुटने पे हाथ रख के रोया। कहने लगा बाबा तेरी दुआ में बड़ा असर है, कल तूने मुंह धोया था तो करीम रब ने दिल भी धो डाला है, करम हो गया है। हमारे बुजुर्गों की जो तबलीग थी उनका दर्द था, उन्हें सोने नहीं देता था। वो दर्द वो लेके निकले ना। सब जानते थे मदीना तय्यबा में तदफीन और जन्नतुल बकी की सआदत कितनी बड़ी बात है, लेकिन निकले ना सहाबा। वो कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। किस ज़ौक से उन्होंने, दाता साहब भी सैयदजादे हैं, शहजादे हैं, औलाद रसूल हैं, उनका घर में भी उनके लिए बड़ा एजाज था, पर रावी किनारे आके पत्ते खाने की क्या जरूरत थी, हिंदुओं से रोड़े और पत्थर खाने की क्या जरूरत थी। पर तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। अब उर्स मनाया जा रहा है ख्वाजा अजमेर का और मनों के हिसाब से लंगर पकता है, वरना तारीख तो ये है कि ख्वाजा साहब यहां खैमा लगाते थे तो कहा जाता था उखेड़ो, तो वो आगे जाके लगा लेते थे। उनसे कहा जाता था उठाओ तो वो उधर जाके लगा लेते थे। उनसे कहा जाता था यहां से उठाओ, वो बैठे रहे। उन्होंने ड्यूटी की, काम किया। उन सारी तेज आंधियों के बीच उन्होंने आजान पढ़ी और इतनी पढ़ी कि उस आजान पर नमाजियों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आए, उन्हीं नमाजियों में बाबा फरीद भी आए,
उन्हीं नमाजियों में नागपुर के दरवेश भी आए और फिर उन्हीं नमाजियों में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी आए और इस्लाम के झंडे को बुलंदी हुई। हमारा सजना दे मार मुकाया ते मैं अथरू बन के डुल गई, एक माया तेरी याद न भुलदी, बाकी हर शै जग दी भुल गई। राणा ना अपने वो हम तो दो लोगों को दावत इस तरह देते हैं, तबलीग इस तरह करते हैं कि वो बिल्कुल आए ही ना। मैं रमजान शरीफ से एक जुमा पहले मिंबर की तरफ बढ़ रहा था तो एक जवान ने ना मेरी वेस्ट कोट की जेब में रुक्का डाला, तो मैंने सवाल होगा यकीनन गुफ्तगू शुरू करने से पहले वो मैंने रुक्का खोला तो कहने लगे पीर साहब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਚਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ये बड़ा घूरते हैं और अंदर आते ही ये कहना शुरू कर देते हैं फसली बटेरे भी आ गए ने जो कि इत्थे मेरी जगह इत्थे मैं रोज बहना तू तो 1 महीने लिए आया ना। ऐसा करें, अल्लाह के हुजूर दुआ क्यों ना करें कि जो आया है रब उस पे फजल फरमाए और वो आ जाए, थोड़ी गुंजाइश क्यों ना दे, थोड़ा प्यार क्यों ना करे। ये जवान कोई गैर नहीं है, अपने हैं, नहीं है इनके चेहरे पे दाढ़ी और नहीं है इनके सर पे पगड़ी, लेकिन मैंने क्लीन शेव बच्चों को भी हुजूर की नात पे रोते देखा है। मैंने इन्हें भी उसी दर्द के साथ उसी ज़ौक के साथ महबूब की याद में तड़पते देखा है। इस पर को किसी का कब्जा है कि मैं पगड़ी दाढ़ी वाला हूं तो मेरा कब्जा हो गया। हमारे सूफिया का अल्लाह वालों का खास उसलूब दावत रहा। वो जाजान नाम का गवैया था ना, तो बड़ी सुरीली आवाज थी और बड़ी दूर दूर से लोग आते थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद गुजरे, आपके कानों में आवाज गई तो खड़े होके पता क्या तनकीद नहीं की। हमारे यहाँ तो हो नगद है तनकीद उसी वक्त, देखो जनाब क्या तमाशे लगे हुए, इस कौम नु या ही नहीं, ये नहीं ठीक हो सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता। हजरत भी गुजरे, महफिल ठीक नहीं थी और उसकी आवाज कानों में आई तो उस पर तनकीद भी हो सकती थी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कौन, महबूब ने फरमाया इससे कुरान सीखा करो, ये अब्दुल्ला उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। और दरख्त पे चढ़े हुए थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मिसवाक लेने के लिए, तो पिंडलियां कुछ पतली पतली थी, तो बाज लोग देख के मुस्कुराए कि देखो कैसी छोटी छोटी टांगे। तो महबूब ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों पर तुम हंसते हो, ये तुम्हें कयामत में पता चलेगा इनकी कदर क्या है, इनका एजाज क्या, इतना बड़ा आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद करीब से गुजरे तो कानों में आवाज गई उस शख्स की, जरा रुक गए और एक ठंडी आह भरी, फरमाने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक पढ़ता, मैं इससे ज्यादा नहीं। तनकीद कई दफा करें तो वो कहता जा तू अपना काम कर, फरमाया कितनी खूबसूरत आवाज है, काश कुरान, ये कह के चले गए। वो फारिग होके निकला तो वहां जो लोग मौजूद थे ना, उन्होंने उससे कहा ओ अल्लाह के बंदे आज पता क्या हुआ है। उसने कहा क्या हुआ। कहने लगे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को जानते हो उसे, आप ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, कहने लगे आज गुजरे थे। क्या हुआ। तेरी आवाज उनके कानों में गई, उनके लहजे पे अजीब सा असर देखा और ठंडी आह भर के उन्होंने कहा काश वो कुरान पाक पढ़ता, तो इस आवाज में कितना और हुस्न अल्लाह पैदा करता। वो बंदा चंद मिनट वहां खड़ा रहा, किसी ने तकरीर नहीं सुनाई, कुछ भी नहीं किया, वहीं खड़े रहे। कहने लगे तुम्हें घर का पता है, उनके घर का पता है। क्या जनाब पता है, कहाँ है, फलां इलाके में, फलां गली में, फलां मोहल्ले में। दौड़े गए, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत तशरीफ लाए। मियाँ कैसे आए हो। कहा हुजूर मैं आ गया हूं, आपने कहा था ना कितनी सोहनी आवाज है, काश कुरान पढ़े, तो मैं आ गया हूं, पढ़ा दे मुझे कुरान पाक। अब कुरान पाक ही पढ़ा जाएगा। तीसरी बात, और इस पर मैंने अपनी बात को खत्म करना है, एक तो सीखें तो ज़ौक से, एक उसे फैलाएं तो ज़ौक से, और ये कि दीन के काम को ना, और दीन की दावत को, उसको मुनासिब मंसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ाएं। सिर्फ उसको तबर्रुक ना बनाएं,
खाली तबर्रुक न, हर चीज को लोग मनसूबा बंदी से, कोशिश और काविश से आगे लेके चलते हैं, लेकिन दीनी काम ऐसा हो जी अल्लाह की सुपुर्द करो जी हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज के अंदर लोगों ने नज्म पैदा कर लिया है, हर जगह चीजें मुरत्तब हो गई, तय हो गई। क्यों ना इन चीजों को भी तय किया जाए। मसाजिद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है, किरदार अदा कर सकती है। मदारस, बुजुर्गों की खानकाएं, ये बड़ा माना खेज किरदार सोसाइटी में अदा कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उसको ना मुनज़्ज़म करें, उसको मुरत्तब करें। आप कभी देखिए हमारे बुजुर्गों की, सूफिया की जिंदगी में जो चीज आपको बड़ी ज्यादा मिलेगी वो ये है कि उन्होंने वक्त नहीं जाया किया, टाइम नहीं जाया करते। ये जो आजकल तरतीब होती है ना जलसों की, महफिल की, पहले मकामी नात खा, उसके बाद कौमी नात खा, फिर हो सके तो कोई ऐसा भी आ जाए जिसको कहते हैं ये चूंकि अब आलमी शोहरत याफ्ता है, लिहाजा खुसूसी खिताब की बारी आएगी 1 बजे, और नकीब महफिल बेचारे को चूंकि रटे रटाए जुमले बोलने होते हैं, उसकी ड्यूटी होती है, तो वो फिर 1:30 बजे रात को कह रहा होता है बिला ताखीर मैं खिताब की दावत देता हूं। भाई अभी भी अगर बिला ताखीर है तो फिर आप फजर हो लेने दें, इससे ज्यादा क्या ताखीर होगी। चीजों को जब तक मुरत्तब नहीं किया जाता, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो जिंदगी है ना, उसमें इतना ज्यादा काम इसलिए हो गया कि उन्होंने लम्हा भी जाया नहीं किया। और एक होती है किताब, लोग किताब पढ़ते हैं तो वो चूंकि वो सिर्फ लफ्ज पढ़ रहे होते हैं, ज़हन तो वैसे ही कहीं और घूम रहा होता है, और थोड़ी देर किताब खोली है बच्चे ने तो साथ ही उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो किधर किताब की इबारत उसे याद रहती है, वो तो फौरी तौर पे बेचारा उसने रोक फेर लिया है। तो इस तरह मुताला नहीं होता, पढ़ा नहीं जाता। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह पीली भेद तशरीफ ले गए तो 2 जिल्दों की एक किताब थी, तो आपने वो देखी तो फरमाया मुझे अगर ये किताब दे दी जाए तो मैं पढ़ के वापस कर दूंगा। तो किताब जो उलमा किताब खरीदते हैं वो किताब देना बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल है, नहीं देते लोग। और चले मेरी राय कमजोर है, बहरहाल मेरी भी राय ये है कि नहीं देनी चाहिए। किसी ने अगर उस पर हाशिया लिखा है या अपनी इबारतों को सेट किया वो दे देगा तो वो कई दफा मुश्किल हो जाता है उसका लौटना। तो वो जो जिनके पास किताब थी ना, वो कहने लगे हुजूर आप फिर भेज देंगे ना? तो हजरत फरमाने लगे तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है किताब के मामले में, तुम्हें किताब मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी मेरे लिए एजाज है अगर आप मेरी किताब से मुताला करें। वो इत्तेफाक की बात यह कि शाम को ट्रेन से जाना था, वो ट्रेन एक दिन लेट हो गई, एक रात और एक अगला दिन और क़याम करना पड़ा। 2 जिल्दों की किताब है, चले 200 सफ़ा भी हो एक जिल्द में। अगले दिन जाती दफा आला हज़रत ने फरमाया मौलाना ये अपनी किताबें रख लें। कहने लगे हुजूर वो कल मैंने जरा तरद्दुद किया था, लगता है आप नाराज हो गए, आप ले जाए, मैं मेहरबानी करें, कोई ऐसी बात नहीं। फाजिल बरेलवी फरमाने लगे नहीं आप गलत फहमी का शिकार है, मैंने अल्लाह के फजल से लफ्ज ब लफ्ज पढ़ लिए और फरमाया मैंने इस तरह पढ़ी है कि घर जाने तक और वहां जाकर 1 महीने तक मुझे इसके उन्वानात याद रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो लुब्बे लुबाब है मैं अपने हाथों से लिख लूं, इसलिए कि मैंने ज़ौक़ से पढ़ा है। मैंने ये नज्म जब आपकी जिंदगी में होता है ना, आप चीजों को मुरत्तब करके लेते हैं, तय करके। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब जुम्मे का खुतबा शुरू करते थे तो लोग अपनी घड़ियां ठीक करते थे। कहते थे जब मुफ्ती साहब कहते हैं नहमदुहु तो इसका मतलब है पूरा एक हो गया। घड़ियां लोग ठीक करते थे। वो एक जाट था, जट, उनका तरीका ये होता है कि वो असर की नमाज के वक्त दूध धोते हैं भैंसों का, तो वो अपने बेटे से कहता वो कटा छाड़ो टाइम हो गई मज्जा चोने का। वो कहते बजिए जिते ऐ सूरज खड़ा हो, कहता नहीं पुत्रा मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं, असर दी नमाज पढ़ाने लई टाइम हो गया ही। तो एक बारी घड़ी वेख, उसने घड़ी देखी तो कहने लगे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में ये तरतीब रखी, किसी काम को मुरत्तब नहीं किया जाता, तय ही नहीं किया जाता। और घरों में भी हमारे यहाँ हम कहते हैं देखी जाएगी, हो जाएगा। बच्चा सवाल पूछ रहा है, अब्बा उसे कह रहा है ये पैसे ले तो टाफी खा के आ,
وقت ہی نہیں دیا، اس کو سمجھایا ہی نہیں، اس کے ذہن میں ابھرتی ہوئی باتیں جو تھیں وہ اسی طرح ابھر گئیں، وہ غلط رستہ اختیار کر گئی، وہ کچھ مطالبات کر رہا تھا، اس کی کچھ چاہتے تھی، لیکن ہم چیزوں کو مرتب ہی نہیں کر رہے۔ ہم نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے باہر سے کچھ کھانا ہے، یہ لو پیسے جاؤ میرا بیٹا تم بھاگو کھاؤ۔ چیزوں کو وقت دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بے مقصد اور لایانی مصروفیات کو چھوڑ دیں۔ کچھ ویڈیوز کم کر لیں جن میں ہنسی زیادہ آتی ہے، وہ دیکھنی ذرا کم کر لیں۔ کچھ جو صرف تفریح کے لیے کام ہے خدا را انہیں چھوڑ دیں۔ کچھ کام جنہوں نے ہم سے ہمارے قریبی رشتے چھین لیے ہیں ان کو تھوڑا چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے بزرگ بھی یہی کام کرتے تو اتنے بڑے بڑے کام، اور پھر نرا لکھنا نہیں پڑھانا بھی، اور نرا پڑھانا نہیں، لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا، آنے جانے والوں سے ملاقات بھی کرنا، ان کا دکھ بھی سننا، اشک شوئی بھی کرنا، لوگوں کو تبلیغ بھی کرنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ چیزوں کو مرتب کر کے چلتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو دین کا علم سیکھیں تو ذرا ذوق ہو، ذرا توانا ہو طبیعت، شستہ ہو مزاج، اور دوسرا یہ کہ جب اس کی تبلیغ کریں تو وہ صرف جملوں کا ہیر پھیر نہ ہو، اس کے پیچھے درد بھی ہو۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اس کے پیچھے درد ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ چیزوں کو مرتب کریں، ان کو طے کریں۔ جب تک ہم اپنے معاملات کو طے نہیں کرتے، مرتب نہیں کرتے، اتنی دیر تک بہت زیادہ مشقت کے باوجود بھی کام، محنت نہ بات ختم کرنے لگا تھا، محنت با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کام کریں کہ وہ کام پوری طرح مرتب ہو، اس میں پوری ترتیب ہو، اس میں چیزیں۔ میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہم جمعے والے دن وقت پہ جانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ خطیب صاحب بھی تیاری شروع کر دیں گے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ پچھلی جمعے بھی یہاں پہلی صف میں بیٹھا تھا اور پوری بات سنی ہے، تو اب میں نے پچھلے جمعے والی نہیں کرنی، مجھے کچھ کتاب کو دیکھنا ہے، کچھ چیزوں کو لینا ہے۔ کئی دفعہ طلباء کے اٹھتے ہوئے سوالات بھی اساتذہ کو زیادہ مطالعے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات کے لیے بھی کئی دفعہ انسان زیادہ کتابیں کھولتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت پیر سید فتح علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ ہم ایک سید زادے کے عرس میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کی نسبت رکھنے والے ایک عظیم بزرگ کی عرس میں آئے ہیں، اور یہ دعا لے کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بھی کوئی خیر کا کام لے لے، اور ان بزرگوں کے رستوں کا اللہ ہمیں مسافر بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مان نہ کریو مایا، مان نہ کریو روپ گھنے دا، مان نہ کریو روپ گھنے دا، وارث کون حسن دا، سدا نہ رہسن شاخاں ہریاں، سدا نہ پھل چمن دا، سدا نہ رہسن شاخاں ہریاں، سدا نہ پھل چمن دا، سدا نی رل سکھیاں وینا، سدا نی رل سکھیاں وینا، سدا نی سر تے پانی